اور تھوڑی سی بات میں اس پر بھی کروں گا, یہ جو ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی میں وجوہات بیان کروں گا, ایسا ہو کیوں رہا ہے. اصل وجہ کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے نا تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. بلکہ میں اسی کو پہلے چھیڑ دیتا ہوں. یہ جو اس طرح کے بچیوں کے ساتھ زیادتی کے اور پھر اس کے قتل کے واقعات ہوتے ہیں, اس میں الیکٹرانک میڈیا کا, ڈراموں فلموں کا بہت بڑا کردار ہے. ساری چیزیں شہوت بھڑکانے والی دکھائی جا رہی ہیں. اسلام عورت کو حجاب کا حکم دیتا ہے تاکہ مردوں میں حیوانی شہوت نہ بڑھے. آپ نے تمام وہ چیزیں کھلے عام رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے شہوت بھڑکتی ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا پھر؟ اسی طرح جنسی درندے اپنی ہوس کو پورا کریں گے. تو اس معاشرے میں جب صالح معاشرہ ہوتا ہے, پردے کا نظام ہوتا ہے, میڈیا کنٹرول میں ہوتا ہے, بے حیائی کنٹرول ہوتا ہے, تو ایسے واقعات وجود میں نہیں آتے. اس طرح جو ہے نا, یہ مجھے یاد ہے 8-10 سال پہلے مولانا اسلم شعوری صاحب کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا, مولانا اسلم شعوری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے. اس وقت کراچی میں واقعہ ہوا تھا کہ سینما میں فلم دیکھ کے کچھ لڑکے نکلے, تو فلم کوئی ایسی بےہودہ تھی کہ ان کے جذبات بھڑکے ہیں, تو انہوں نے وہیں سینما گھر سے نکلنے کے بعد کسی بچی کو اغوا کیا اور اس کا اسی طرح ریپ کر کے اس کو قتل کر دیا. تو ظاہر ہے اس کا ذمہ دار وہ سینما گھر ہوگا کہ نہیں ہوگا, جو آپ کے نیگیٹو جذبات کو بھڑکا رہا ہے. اور اس کو میڈیا بڑے اچھے لیول لگا کے پیش کرتا ہے, آزادی, نسوانیت, حقوق نسواں کے نام پر, کہ عورت کو برقعے میں نہیں باندھو, وہ بھی آزاد ہے, اس کو بھی جینے کا حق ہے. تو یہ واقعات یورپ امریکہ میں اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار یورپ کے کسی ملک میں تھے, میں ملک کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے بتایا کہ میں نے 13 یا 14 سال کی بچی کو دیکھا جو بڑی خوبصورت تھی. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ وہ ذہنی توازن خراب ہے اس کا. 13 یا 14 سال کی بچی تھی, کافی اس میں یعنی اٹریکٹیو تھی بہت زیادہ, لیکن اس کا ذہنی توازن خراب تھا. کہہ رہے میں نے تفتیش کی تو پتا چلا اس کا اتنی مرتبہ ریپ ہوا ہے, جبری زنا اس سے اتنی مرتبہ ہوا ہے کہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے. تو ان کے ہاں اس سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں جتنے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. یہ پہلی بات تو یہ دماغ میں بٹھا لیں. ہمارا چونکہ میڈیا ہمارے خلاف زیادہ ذہن بنا رہا ہے تو ہماری منفی خبروں کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے. ان کے ہاں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں بے حیائی ہم سے زیادہ ہے. ان کو تو اپنے شہوت پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. ان کو تو اگر یہ چیزیں نہ ملے نا تو پاگل ہو جائیں. تو ہمارے ہاں بھی ہم اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ان واقعات پہ کنٹرول کرنے کے لیے مذمتی بیانات کافی نہیں ہے. معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ نوجوان لڑکے جنسی درندے نہ بنے. عورت کو پردے میں لانا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ باتیں کرنے کے بجائے حکمرانوں کا فرض ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو پکڑ کے مجرم کو چوک پہ لٹکائے. ہمیں کسی جاننے والے نے بتایا کہ 1981 میں کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا تھا, ضیاء الحق کے دور میں, ایک ہفتے کے اندر لٹکا دیا تھا قاتل کو. تو ایسا واقعہ اگر ہو تو بھائی پولیس حرکت میں آئے, حکومت ایکشن لے کہ قاتل کو فوراً پکڑو اور اس کو چوک پہ سب کے سامنے لٹکاؤ فوراً. تو جب شرعی سزائیں نافذ ہوتی ہیں تو اس قسم کے واقعات پھر نہیں ہوتے. ورنہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور سزائیں مقدمے چلتے ہیں اتنے لمبے لمبے, پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے, کہ کوئی کیس بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. کس قدر ظلم اور زیادتی کی بات ہے. تو اس میں فوراً قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, عبرتناک سزا ملنی چاہیے اس کو, تو تب جا کے ان مسائل پہ کنٹرول ہوتا ہے. کل ایک صاحب آئے لندن سے, بڑی اچھی پوسٹ پر ہیں وہ, لندن میں کورٹ میں ہوتے ہیں وہ, اور یہ جو کیسز ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے جرائم پیشہ لوگ, ان کے کیسز نمٹتے ہیں. وہ مرڈر کا قتل یعنی مرڈر کا کیس ہو گیا, چوری کا ہو گیا, ڈکیتی کا ہو گیا, بڑے بڑے کیسز. تو کل مجھ سے الگ سے انہوں نے ٹائم لیا, مجھ سے ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ اب جس نوعیت کے کیسز آ رہے ہیں یورپ میں وہ بڑے خطرناک ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جاب چھوڑ دوں. انہوں نے کہا زیادہ تر بچوں کے ساتھ ریپ کے کیس آ رہے ہیں, بچوں اور بچیوں کو اغوا کر کے ان سے جنسی درندگی اور ان کی ویڈیو بنا بنا کے فروخت کرنا. یہ کیسز بہت تیزی سے مغربی کنٹری جو ممالک ہیں ان میں کہہ رہے ہیں اتنے وحشت ناک کیس ہیں کہ ہمارے کئی ساتھی جاب چھوڑ کے انہوں نے جاب کیا, بھائی ہم یہ نہیں دیکھ, یہ ایسے یہ منظر نہیں دیکھ سکتے ہم, جو کیونکہ ان کی پوری اسٹوری سننی پڑتی ہے. وہی میرے پاس اسپیشل ملنے کے لیے اس لیے آئے. انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ آپ کے پاس ایک میڈیا ہے, آپ کسی طرح حکومت تک یا لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ یہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کریں.
نہیں آ رہی میرا غلط بات. کیونکہ جو بھی چیز اس قسم کی بے حیائی معاشرے میں آتی ہے پہلے وہاں آتی ہے, وہاں سے یہاں اسمگلنگ ہوتی ہے پھر اس کی. کب وہ کلچر جس تباہی کی طرف جا رہا ہے وہ ہم ابھی بچے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک زینب بیچاری کا کیس ہوا تھا, ایک کیس ہوا, الحمدللہ اس پہ قوم نے احتجاج کیا, اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا الحمدللہ. لیکن یہ ایک کیس ہے, یہ اکائی ہے. اس کی وجوہات اور اسباب پہ اگر غور نہیں کیا گیا تو ایسے کیس ہمارے معاشرے کا بھی اللہ نہ کرے حصہ بننے والے ہیں. ان حکمرانوں کو میرے بھائی اس سے کوئی دلچسپی نہیں جو اسمبلی میں اکثریت بیٹھ, سب کو نہیں میں برا کہہ رہا, اکثریت جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھ کر قانون سازی کر رہی ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مستقبل میں ہماری تہذیب کا کیسا بیڑا غرق ہونے والا ہے. براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں بس, براڈ مائنڈڈ. اسکولوں میں جو لڑکیاں ہیں بچیوں کا ڈریس آپ دیکھیں مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے. سیکس کی تعلیم ان کو, اس پہ بات ہو رہی ہے ان بچیوں کو یہ چیزیں جنسیات پڑھائی جائیں. اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم رکھا ہے, ہر چیز ایک وقت پر اچھی لگتی ہے. وقت سے پہلے آپ کوئی چیز کسی کو سکھانا شروع کر دیں تو وہ صلاحیت نہیں ہے, معاشرے میں کیا پھیلے گی, بے حیائی پھیلے گی. ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے. جس طرح سے اسکولوں میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, بچیوں کے لباس دیکھیں, صبح موسیقی, ادھر لڑکی کھڑی ہے ادھر لڑکا کھڑا ہے, اور پھر براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, اتنا زیادہ چھوئی ہوئی بننے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ معاشرے میں جب کھلی چھوٹ دے دی جائے گی تو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو جائیں گے, پھر کوئی حرکت نہیں کرے گا. جس معاشرے نے کھلی چھوٹ دی ہے ان کے حالات جا کے دیکھو. جس ملک میں جتنا پردہ ہے اس ملک میں جنسی درندگی کے واقعات کا ریشو بہت کم ہے. یہ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ اس میں پڑھنے کے بعد انسان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا دل بھر جائے اور وہ واپس آ جائے, نہ نہ, اس میں بریکیں فیل ہیں. چرس اور ہیروئن میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جی بھر کے پینے دو پھر انشاءاللہ نہیں پیے گا؟ نہ نہ نہ, وہ تو جتنا پیے گا نشہ بڑھتا چلا جائے گا. جو بے حیائی کی طرف جاتا ہے آج وہ چھوٹے گناہ کر رہا ہے تو ایسا نہیں گناہ سے دل بھر جائے بڑے کی طرف نہ جائے. کتنے لوگ زنا سے بچنے کے لیے دوسرے چھوٹے درجے کے گناہوں کی طرف آتے ہیں مگر وہ زنا سے بچ نہیں پاتے. وہ چھوٹا گناہ ان کو بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے لازمی. بچتا وہی ہے جو اپنے دامن کو یعنی مکمل بچا کے جو رکھے گا وہی بچتا ہے. تو میں حیران ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطہ آپ تھوڑا سا بتائیں, کچھ ایوان بالا کی طرف اپنی آواز پہنچائیں کہ یہ کو ایجوکیشن سسٹم کو بولو بھائی ختم کریں. یہ لڑکوں کو جنسی درندے بنا رہے ہیں یہ اسکول, اور یہ ایسی خبروں کو اسکول چھپا دیتے ہیں. چھپانی بھی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بتانی چاہیے, اس سے تو اور بے حیائی پھیلتی ہے. لیکن جتنے واقعات ہو رہے ہیں اتنے لوگوں کو پتا نہیں چلتے, اور ہمارے ملک میں تو کم واقعات ہیں, وہاں تو بہت ہیں. تو یہ چیز وہاں ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی آنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے. قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, اے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادر, اپنا پردہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. ختم ہو گئی بات. اسی کلچر کو فالو کرنا ہے تو میرے بھائی پھر پورے انگریز بن جاؤ. اس میں کیا ہے, جمعے کی نماز بولو نا نہیں ہوتی. وہ لوگ نہیں قائل جمعے ہفتہ اتوار, وہ کہتے ہیں انجوائے کرو. وہ جمعے ومعے کے قائل نہیں ہے. عجیب سا بنا ہوا ہے مسلمان, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. مسجد میں آئے گا ٹوپی رکھ کے, عید کے دن دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو شلوار قمیص کے لیے عید کی نماز پڑھنے آئیں گے بڑی تمیز سے, ایسے لگے گا ان سے بڑے بزرگ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. دھلے ہوئے ہوں گے, نہائے دھو کے, سرمے شرمے بھی بعض لوگ لگا لیتے ہیں اس سر پہ, وہ بڑا تیار شیار نماز رو رو کے عید میں دعائیں مانگ رہا ہوگا. اس کے بعد فلم دیکھنے دوستوں کے ساتھ پینٹ شرٹ پہن کے فوراً اسٹائل کیا ہو جائے گا جا رہا ہے بھائی. تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کیا. اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, یاد رکھو. یہ بہت بڑی ایک مصیبت ہمارے معاشرے میں کھڑی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پر چلے تو ہم بہت زیادہ
پیچھے ہو جائیں گے. بچی کو آپ اگر ایسے اسکول میں پڑھا دیں جہاں ذرا تہذیب سکھائی جاتی ہے, ذرا پردے کا ماحول ہے, تو کیا ترقی میں پیچھے, اس کا یعنی پردہ کر کے ترقی سے کیا تعلق ہے اس کا بھائی؟ وہ خود بھی محفوظ ہو جائے گی, اور جو لڑکے ہیں جو اس کو دیکھ کے ہوس کی نگاہوں سے دیکھتے ان کی نگاہیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ محفوظ ہو جائیں گی. بس لبرل بننے کا شوق ہے. ہمارے بزرگوں نے اس بات کی بھی بہت احتیاط کی ہے کہ کسی نو عمر لڑکے کو بھی بڑی عمر کے لڑکوں سے فری ہونے کی اجازت, بولو بھائی, نہ دی جائے. اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں بعض لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں, بچہ کبھی ادھر جا کے چمٹ رہا ہے, کبھی اس کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کیوں ایسے کہنے, تو سارے نمازی ہیں. احتیاط بہرحال کیا ہے, کیا اس زمانے میں بچوں کے ساتھ برائیاں نہیں ہوتی؟ کیا آپ اتنے نیک بن گئے ہو کہ آپ بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہو جی دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا, سب صحیح ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے. قرآن نے کہا ہے کہ بستر الگ کر دو, حدیث میں آتا ہے کہ بستر کیا کر دو, الگ کر دو. علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو وہ اپنی بہن کے ساتھ ایک بستر پہ, بولو نا, نہیں سو سکتا, کہ اجازت نہیں ہے سونے کی, الگ کرو اس کا بستر. جب بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا تو گرل فرینڈ کے ساتھ کیسے گھوم سکتا ہے بھائی؟ وہ سگی بہن کے ساتھ جب اتنا فری ہونے کی اجازت نہیں ہے, کس قدر تباہ ہو گیا ہے معاشرہ. جا کے دیکھو آپ